2010 میں ابراہیم ابراہیموف جب دبئی سے باکو اپنے گھر آ رہا تھا، اس وقت اس کے ذہن میں ایک آئیڈیا آتا ہے اور یہ فوراً اپنے بیگ سے کاغذ کا ایک ٹکڑا نکالتا ہے اور 20 منٹ میں اس کاغذ پر یہ ایک شہر کا نقشہ بنا دیتا ہے۔ باکو میں لینڈ کرنے کے بعد جب یہ انجینئر سے ملتا ہے تو ان سے کہتا ہے کہ اسے بالکل اسی طرح سے ڈیزائن کرو جیسے میں نے کیا ہے۔ دوستو، یہ آئیڈیا شاندار تو تھا لیکن آسان نہیں تھا۔ یہ 20 منٹ کا خاکہ پھر $100 بلین کا ایک بہت بڑا میگا پروجیکٹ بن جاتا ہے، اور یہ پروجیکٹ پھر 2011 میں شروع ہوا تھا اور اس میں 55 مین میڈ آئلینڈز تھے جنہیں اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا تھا کہ یہ بالکل ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ اس نے یہاں پر دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ بھی بنوانی تھی اور اس بلڈنگ کی اونچائی 1 کلومیٹر سے زیادہ تھی۔ اس بلڈنگ پر علیحدہ سے $2 بلین خرچ ہونے تھے۔ دوستو، آج میں آپ سب کو آذربائیجان کے ایک فیلڈ اور یوزلیس آئلینڈ پر لے کر جا رہا ہوں تاکہ آپ جان سکیں کہ وہ عمارتیں جو اس وقت شروع کی گئی تھی وہ آج تک نامکمل کیوں ہیں، اور یہ جگہ آج بھی خالی کیوں پڑی ہے، اور تیل کا یہ تاجر جس نے اس پروجیکٹ کو شروع کروایا تھا یہ آج کس حال میں ہے۔ دوستو، ڈو یو نو کی ویڈیوز میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید۔ دوستو، اگر آذربائیجان کی بات کی جائے تو یہ اپنے کچھ ہمسایہ ممالک اور کچھ سابق سوویت ممالک کے مقابلے کافی امیر ملک ہے، اور اس کی اس جمع شدہ دولت کا زیادہ تر حصہ اسی نیچرل ریسورس کی وجہ سے ہے جس کی وجہ سے آج دبئی، سعودی عرب اور قطر پوری دنیا میں مشہور ہیں۔ آئل۔ یہ چھوٹا سا ملک 20ویں صدی سے تیل پروڈیوس کر رہا ہے اور آج تو یہ تقریباً آدھی دنیا کو تیل سپلائی کر رہا ہے۔ 1991 میں سوویت یونین کے ختم ہونے کے بعد جب سے انہیں آزادی ملی ہے، اس دن کے بعد سے انہوں نے آئل انڈسٹری میں بہت تیزی سے ترقی کی ہے۔ اس کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ 2006 میں انہوں نے 1700 کلومیٹر کی ایک طویل پائپ لائن کا افتتاح کیا تھا جو باکو سے ترکی اور بحیرہ روم سے ہوتے ہوئے یورپ تک جاتی تھی۔ یہ چھوٹا سا ملک آج اسی وجہ سے بلینز ڈالرز کماتا ہے، لیکن اتنی زیادہ دولت کے بعد بھی آذربائیجان کو کچھ ادھورا محسوس ہو رہا تھا۔ ان کے پاس پیسہ تو بہت تھا لیکن ان کے پاس لوگوں کو دکھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، اور پھر ایک دن آذربائیجان کے تیل کے ایک تاجر نے ہر چیز کو بدلنے کا فیصلہ کیا۔ اس تاجر کا نام ابراہیم ابراہیموف تھا۔ اس کے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا اور پھر یہ خیال، وہ آئیڈیا جزائر خزار کے لیے ایک ڈیٹیل پلان بن گیا۔ ابراہیم کو امید تھی کہ یہ پروجیکٹ آذربائیجان کو پوری دنیا کی توجہ کا مرکز بنا دے گا، کیونکہ اس میں دنیا کی سب سے اونچی عمارت بھی تھی جس کا نام انہوں نے آذربائیجان ٹاور رکھا تھا۔ دوستو، سب جانتے ہیں کہ دبئی پہلے سے بھی بہت فیمس تھا لیکن برج خلیفہ نے اسے مزید فیمس بنایا ہے۔ اسی طرح ان کا خیال تھا کہ آذربائیجان ٹاور کی وجہ سے آذربائیجان بھی پوری دنیا میں فیمس ہو جائے گا۔ اس ٹاور کو انہوں نے اس طرح سے ڈیزائن کیا تھا کہ ہر طرح کے بزنس یہاں سے کیے جا سکتے تھے، اور اس کے علاوہ انہوں نے اس بلڈنگ میں لگژری ہوٹلز، ریسٹورنٹ اور لگژری لائف سٹائل کی رہائش گاہیں بھی بنانی تھی۔ اس کے علاوہ ان 55 مین میڈ آئلینڈز کو دیکھیں۔ ان آئلینڈز کو 150 برجز کے ذریعے انہوں نے ایک دوسرے سے انٹر کنیکٹ کیا تھا۔ ان آئلینڈز میں انہوں نے ہزاروں اپارٹمنٹس بنانے تھے، اور اس کے علاوہ انہوں نے یہاں پر 8 اونچے لگژری ہوٹلز، مختلف طرز کے ریسٹورنٹ، ہارس رائڈنگ کلب، ہارٹ کلب اور ایک فارمولا 1 ریسنگ ٹریک بھی بنانا تھا۔ دوستو، اس آئلینڈ اور اس بلڈنگ کو انہوں نے ارتھ کویک پروف بنانا تھا جو تقریباً 9.0 میگنیچیوڈ کے زلزلے کے جھٹکے کو برداشت کر سکتا تھا۔ دوستو، یہ $1 بلین کا اتنا بڑا میگا پروجیکٹ انہوں نے 15 سال میں مکمل کرنا تھا، اور اس سارے پروجیکٹ کو انہوں نے 3 سٹیپس میں ڈیوائیڈ کر دیا تھا۔ پہلے مرحلے میں انہوں نے اس پروجیکٹ کا انفراسٹرکچر بنانا تھا جس میں یہ آرٹیفیشل آئلینڈز، روڈز اور اس طرح کی دوسری چیزیں بھی شامل تھیں۔ یہ مرحلہ انہوں نے 4 سال میں مکمل کرنا تھا، جبکہ دوسرے مرحلے میں انہوں نے پھر رہائشی تعمیرات اور آذربائیجان ٹاور بنانا تھا، اور اس کے بعد پھر تیسرے مرحلے میں انہوں نے تمام تر سہولیات جیسے مالز، ریسٹورنٹ اور ہوٹل وغیرہ یہاں پر تعمیر کرنے تھے۔ دوستو، اس پروجیکٹ کا پہلا مرحلہ مارچ 2011 میں شروع کیا گیا تھا، اور پھر اگلے چند ایک سالوں میں انہیں فنڈز کی کمی کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے پہلے مرحلے کو پورا کیا اور اپنا کام جاری رکھا۔ 2015 میں انہوں نے دوسرے مرحلے پر کام شروع کرنا تھا، اور اس کو بھی انہوں نے 4 سال میں یعنی 2019 تک مکمل کرنا تھا، اور اگر آج دیکھا جائے تو 2019 کو تو اب 5 سال گزر گئے ہیں، لیکن برج خلیفہ آج بھی دنیا کی سب سے اونچی عمارت ہے۔ اس میگا پروجیکٹ کے ساتھ اس وقت ایسا کیا ہوا تھا کہ اس پر کام روک دیا گیا تھا؟ دوستو، سب جانتے ہیں کہ تیل ایک ایسی چیز ہے جس نے کبھی نہ کبھی ضرور ختم ہونا ہے۔ جب تیل ختم ہو جائے گا تو تیل کی وجہ سے آنے والی آمدنی بھی ختم ہو جائے گی۔ 2010 تک تو آذربائیجان تیل کی پروڈکشن اور سپلائی میں ٹاپ پر تھا، لیکن اس کے بعد کے سال اس کے لیے اتنے اچھے نہیں تھے، اور پھر 2014 کے آس پاس جب تیل کی قیمتیں پوری دنیا میں گرنا شروع ہوئی، دوستو یہ دوسرے ممالک کے لیے تو کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں تھا، لیکن آذربائیجان جیسا ملک جس کے سالانہ GDP کا 50% تیل اور گیس کی برآمدات پر
मुश्तमिल था, तो ऐसे मुल्क के लिए ये किसी धचके से कम नहीं था। 2015 में फिर जब आज़रबाईजान टावर पर काम शुरू होने वाला था, उस वक्त मुल्की करेंसी की कदर में 30% तक कमी आ गई और ये साल के आखिर तक मजीद इसी तरह कम होती रही। करेंसी की कदर में कमी की वजह से इस प्रोजेक्ट को नुकसान होना शुरू हो गया, लेकिन असल नुकसान इन्हें उस वक्त हुआ जब 2015 में इब्राहिमोव को गिरफ्तार करने का वारंट जारी हुआ। दरअसल इब्राहिमोव ने इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए बैंक से कर्जा लिया था, लेकिन तेल की कीमतों में गिरावट की वजह से और फिर मुल्की करेंसी की कदर के गिरने की वजह से ये कर्ज की किस्तें वक्त पर अदा नहीं कर सका, जिसकी वजह से इसके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी हो गया। गिरफ्तारी के तकरीबन 15 दिन के बाद तो इसे जमानत पर रिहा कर दिया गया था, लेकिन उस वक्त इस प्रोजेक्ट पर काम रुकवा दिया गया था और तब से लेकर आज तक इस प्रोजेक्ट पर दोबारा कभी काम शुरू नहीं हो सका। दोस्तों, आप लोगों का क्या ख्याल है? क्या ऐसे प्रोजेक्ट्स पर काम करना इतना आसान है? दोस्तों, क्या दुनिया की ऊंची इमारत बनाना वाकई में इतना आसान है? अगर नजरियाती तौर पर देखा जाए तो ऐसी बिल्डिंग का ढांचा बनाना तो आसान है, लेकिन माली तौर पर और इंजीनियरिंग लेवल पर इस तरह के प्रोजेक्ट्स को पूरा करना बहुत मुश्किल है। दोस्तों, इसकी एक सादा सी मिसाल देता हूँ। आप यूएई के क्रैक टावर को ही देख लें। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट को इन्हें दोबारा डिजाइन करना पड़ा और इसकी ऊंचाई भी इन्होंने कम कर दी थी, सिर्फ इसलिए कि ये कहीं नाकाम ना हो जाए। तो जरा सोचें, अगर दुबई जैसे ऐशो आराम वाली जगह पर इस तरह के प्रोजेक्ट्स बनाना मुश्किल है, तो फिर आज़रबाईजान इनका मुकाबला कहाँ कर सकता है? दोस्तों, इसके बाद फिर इब्राहिम की एक कंपनी ने बताया कि चाइना के कुछ इन्वेस्टर्स इस प्रोजेक्ट में दिलचस्पी ले रहे हैं और 2025 तक ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हो सकता है, लेकिन आज तक इस प्रोजेक्ट पर कभी काम शुरू नहीं हो सका। और अगर आज सैटेलाइट से इस जगह को देखा जाए तो ऐसा लगता है कि यहाँ कभी भी किसी ऐसे $1 बिलियन प्रोजेक्ट पर काम शुरू ही नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ आज आपको ना तो किसी 1 किलोमीटर ऊंची बनने वाली बिल्डिंग की बुनियाद नजर आएगी और ना ही कुछ और तरक्याती काम आपको नजर आएगा। बस यहाँ आपको तस्वीर में कुछ सड़कें ही नजर आएंगी। दोस्तों, ना जाने ये इतना पैसा कहाँ खर्च करते रहे, लेकिन आज अब इस जगह को हुकूमत ने अपने कब्जे में ले लिया है और वो इसके लिए इन्वेस्टर्स को ढूंढ रही है कि इस जगह को अब काबिल इस्तेमाल बनाया जा सके। लेकिन अब लोगों ने इस जगह से अपना मुंह बिल्कुल मोड़ लिया है। दोस्तों, अगर देखा जाए तो इस जगह पर इनके $1 बिलियन खर्च हुए हैं, लेकिन आज ये जगह बिल्कुल बेकार पड़ी है और किसी के भी किसी काम की नहीं है। दोस्तों, आज की इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो को लाइक करने का और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करने का बेहद शुक्रिया।